الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل قدر بزرگوں، دوستو، اسلام میں انفاق کی بڑی اہمیت ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، محتاجوں پر، فقراء پر، مساکین پر، کمزوروں پر خرچ کرنا قرآن و احادیث میں اس کی بڑی ترغیب آئی ہے. بیشتر مقامات پر مسلمانوں کو ترغیب دی گئی ہے، ابھارا گیا ہے کہ وہ غریبوں کی، محتاجوں کی، فقراء و مساکین کی مدد کریں. اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام اس طرح بنایا ہے کہ بعضوں کو اللہ تعالیٰ رزق کے معاملے میں روزی کشادہ کرتے ہیں اور بعضوں کو رزق اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتے ہیں. یہ در حقیقت اس میں آزمائش ہے. جس کو زیادہ روزی ملی وہ بھی آزمائش میں ہے، اور جس کو کم ملی وہ بھی آزمائش میں. مال کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزمائش کرتے ہیں. ایک جگہ ارشاد ہے کہ نیکی اور تقوی کا نمونہ اللہ تعالیٰ نے انفاق کو قرار دیا کہ اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا، مستحقوں پر خرچ کرنا، کمزوروں پر خرچ کرنا. فرمایا گیا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب الی آخر الآیہ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے انفاق کا ذکر کیا، اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے کا. اس کے بعد پھر نماز کا ذکر. پہلے انفاق ہے ایمان کے بعد، اس کے بعد پھر نماز کا ذکر ہے. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا، مستحقوں پر خرچ کرنا، رشتہ داروں پر خرچ کرنا، یہ اللہ کو بہت محبوب، پسندیدہ ہے. اسی طرح اس بات کی بھی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اللہ کے بندوں پر جو خرچ کریں تو اس مال میں سے خرچ کرے جو محبوب ہو، جو پسندیدہ مال ہو، جو ہمارے نزدیک محبوب مال ہے، پسندیدہ مال کو اللہ کے بندوں پر خرچ کرے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو مال اپنے لیے بہتر نہ سمجھے، یا جو چیزیں اپنے استعمال کے لیے بہتر نہ ہو، یا جو چیزیں خود استعمال نہیں کر رہے، یا جو چیزیں پرانی ہو گئی اب چلو وہ اللہ کے بندوں کو دے دو، غریبوں کو دے دو. نہیں،
کپڑے پرانے ہو گئے تو چلو اب تو پرانے ہو گئے، کپڑے چھوٹے ہو گئے تو اب کیا کریں، اب غریبوں کو دے دیں۔ گھر میں کھانا خراب ہو گیا، سڑ گیا، بو آنے لگی تو اب کیا کریں، خود کھانے کے لائق نہیں، چلو کسی غریب کو دے دوں گا۔ نہیں، یہ معیار نہیں ہونا چاہیے۔ معیار کیا ہے؟ فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی کے کمال درجے کو تم اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنا محبوب مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ حتیٰ تنفقوا مما تحبون، جو پسندیدہ مال ہے تمہارا اس کو اللہ کے بندوں پر خرچ کرو۔ اور پھر دوسری بات یہ فرمائی گئی وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو یہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کو معلوم ہے کس جذبے کے ساتھ، کس نیت کے ساتھ، کس ارادے سے تم خرچ کر رہے ہو، کون سا مال خرچ کر رہے ہو۔ تو ایک تو یہ کہا گیا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، کہ مال بھی کیا ہو، پسندیدہ ہو، محبوب ہو، اور دوسری یہ بھی کہ اس مال کی محبت ہے، اس مال کی محبت ہے، ضرورت ہے، لیکن اپنی ضرورت پر دوسروں کو ترجیح دینا، دوسروں کو ترجیح دینا، مال کی محبت ہونے کے باوجود اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو تم کمال درجے کی نیکی نہیں پا سکتے حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ تم اپنے مال محبوب کو خرچ نہ کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ جو تمہارا مال پسندیدہ پسندیدہ مال جو ہے، تمہارا محبوب مال جو ہے اس کو خرچ کرو۔ تو میرا ایک باغ ہے، باغ ہے میرا، بڑا پسندیدہ، بہت محبوب ہے میرے نزدیک، اور اس باغ میں ایک کنواں بھی تھا جس کا پانی بہت ہی شیریں، بہت ہی میٹھا پانی تھا، مسجد نبوی کے قریب تھا وہ باغ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے تھے اور اس کنویں کا پانی بھی پیتے تھے۔ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باغ جو بہت محبوب ہے مجھے، اور آیت یہ نازل ہوئی ہے کہ اللہ کے راستے میں محبوب مال خرچ کرو، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں، یہ اللہ کے راستے میں دے دوں یہ باغ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو بہت ہی قیمتی باغ ہے۔ کیا ہے یہ؟ بہت ہی قیمتی باغ ہے، ایسا کرو جب تم نے ارادہ کیا ہے تو اسے اپنے رشتہ داروں کو دے دو، اپنے رشتہ داروں کو دے دو۔ تو اس بات کا مطالبہ ہے اللہ کی طرف سے کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو مال محبوب کو خرچ کرو، پسندیدہ مال کو خرچ کرو۔ خرچ کرنے کی، اللہ کے راستے میں دینے کی مختلف شکلیں ہیں۔ کسی کو کوئی چیز ہبہ کر دیا، کسی کو کوئی چیز ہدیہ کر دیا، گفٹ کر دیا، یا کسی کو صدقہ کر دیا، کسی کو خیرات کر دیا۔ اور زکوٰۃ تو ہر صاحب نصاب پر فرض ہے، وہ سال میں۔ جہاں تک اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ چلو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ہم نے زکوٰۃ دے دی، بھائی دین کا یہ کام ہے، یہ مسجد کا کام ہے، یتیم خانے کا کام ہے، غریبوں کی مدد کا کام ہے، تو بھائی میرے پاس تو پیسے نہیں، زکوٰۃ کی رقم ہے میرے پاس۔ سب سے پہلے ہم لوگ کس کو یاد کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کی رقم نہیں، وہ تو فرض ہے، دینا ہی ہے آپ کو۔ بلکہ اس طرح ان راستوں میں خرچ کرنا، ان مصارف میں خرچ کرنا
ان محتاجوں، فقراء، مسکینوں پر خرچ کرنا یہ ان کا حق ہے ہمارے مال میں۔ ہم یہ نہیں سمجھے کہ ہم دے رہے ہیں انہیں، ہم احسان کر رہے ہیں، نہیں، یہ ان کا حق ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ ہمارے مال میں سائلین کا، مانگنے والوں کا اور محروم لوگوں کا کیا ہے؟ حق ہے۔ تو اللہ کے راستے میں دینے کی مختلف شکلیں ہیں، صدقات ہیں، خیرات ہیں، ہبہ ہیں، دیگر چیزیں ہیں۔ ان میں سے ایک ہے وقف ہے، کہ آپ نے اپنی ملکیت کو، آپ نے اپنی جائیداد یا آپ نے اپنی کوئی چیز وقف کر دی، اللہ کے لیے وقف کر دینا۔ جب کوئی چیز اللہ کے لیے وقف ہو جاتی ہے تب اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا، وہ وقف ہو گئے اللہ کے لیے، اب اس کا کوئی مالک نہیں ہے، اس کا نفع جو ہے وہ عام ہوتا ہے۔ واقف جس نے وقف کیا ہے کہ میں نے یہ پراپرٹی وقف کر دی اللہ کے لیے، اب اس کی جو منشا ہے، مثلا یہ زمین میں نے مسجد کو دے دی، تو اب وہ زمین مسجد کے لیے استعمال ہوگی، کسی دوسرے مصرف میں استعمال نہیں ہوگی۔ اب اس کو کوئی بیچ نہیں سکتا، اس کو کوئی خرید نہیں سکتا، وقف کرنے والے کی جو منشا ہے اسی منشا کے مطابق وہ چیز استعمال ہوگی۔ ایک ہے واقف، وقف کرنے والا، اور ایک ہے موقوف لہو، جس کے لیے وقف کی گئی ہے وہی چیز ہے۔ مثلا کسی نے وقف کر دی کہ یہ جگہ جو میری ہے مسجد کے لیے، کسی نے پلاٹ کوئی وقف کر دیا کہ اس کی جو آمدنی ہوگی وہ دعوت کے کاموں میں خرچ ہوگی، یا اس کی جو آمدنی ہوگی وہ دینی تعلیم پر خرچ ہوگی، دین کی نشر و اشاعت پر خرچ ہوگی، یا اس کی جو آمدنی ہوگی وہ یتیموں پر خرچ ہوگی، اس کی جو آمدنی ہوگی وہ غریبوں پر خرچ ہوگی۔ یہ جو وقف کی تاریخ ہے مسلمانوں میں، یہ شروع سے ہے کہ اپنی جائیداد اور پراپرٹی کو اللہ کے لیے وقف کر دینا، یہ ہماری تاریخ ہے، یہ شروع سے ہے، یہ شروع سے یہ جذبہ رہا مسلمانوں میں۔ یہ الگ بات ہے کہ اب جو ہے یہ جذبات سرد پڑ گئے، یہ جذبات اب کیا پڑ گئے؟ سرد پڑ گئے۔ جس طرح دیگر دین کے کاموں میں ہم سرد ہو گئے ہیں، وہ جذبات ہمارے نہیں رہے، اس معاملے میں بھی ہم سرد پڑ گئے۔ خال خال کہیں کوئی جگہ نظر آئے گی یا کوئی صاحب ملیں گے جس نے کہا ہو کہ میں نے اپنا یہ فلاں جگہ جو ہماری اتنی وہ میں نے وقف کر دی، بہت کم ہوتا ہے ابھی، لیکن ایسا نہیں، آج بھی ہے دنیا میں، آج بھی بہت سے ہمارے ملک میں بہت سی جگہوں پر ہے، مقامات پر لوگ ہیں، خاص طور پر آپ دیہاتوں میں دیکھیں، گاؤں میں دیکھیں، جو خواتین ہوتی وہ کہتی کہ ہماری جو زمین ہے جب تک میں زندہ ہوں جب تک اس سے فائدہ اٹھاؤں گی، میرے مرنے کے بعد یہ وقف ہے، یہ مسجد کے لیے ہے، یہ مدرسے کے لیے ہے، یہ یتیم خانے کے لیے، یہ دوا خانے کے لیے، آج بھی ہے وہ۔ تو وقف کی ایک تاریخ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیبر میں سے، خیبر کی جو زمین مجھے ملی ہے، میرے حصے میں جو آئی ہے بہت ہی قیمتی ہے، میں یہ چاہتا ہوں اسے اللہ کے راستے میں دے دوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبس الاصل، کہ اس کی ملکیت جو اس کو ختم کر دو، اور اس کا جو نفع ہے اس کو عام کر دو، یعنی اس کو وقف کر دو۔ ملکیت ختم کرنا، اب وہ اللہ کی ملکیت ہو گئی، اب وہ اللہ کی ملکیت ہو گئی، اب اس زمین کا جو نفع ہے وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے بندوں پر خرچ ہو۔ اسی طرح سے مدینہ میں جب مسلمان آئے، وہاں پینے کے پانی کے لیے بہت ہی مشکلات تھی۔ یہودی کا ایک کنواں تھا جس کا پانی بہت ہی شیریں تھا، میٹھا تھا، وہ پانی بیچتا تھا، لوگوں کو بڑی دقت ہوتی تھی۔ تو ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو وہ کنواں خرید لے بیر روما کر کے، اور وہ کنواں خرید کر کے وہ اللہ کے لیے وقف کر دے،
میں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا، وہ جنتی ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں خریدوں گا۔ وہ گئے اس یہودی کے پاس میں کہ بھائی یہ کنواں میں خریدنا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں، میں نہیں بیچوں گا، میں نہیں بیچوں گا۔ تو وہ کہتے رہے اور بالآخر وہ تیار ہوا، اس نے کہا میں آدھا کنواں بیچوں گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خرید لی۔ خریدنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا چونکہ یہ آدھی ملکیت میری ہے، تو کہا اب اس کا پانی جو ہے تم بیچ رہے ہو تو ایک دن تم بیچو، دوسری دن ہم استعمال کریں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ جس دن ہماری باری ہوگی اس دن پانی فری میں تقسیم ہو، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہو، مسلمان ہو غیر مسلم ہو سب اس پانی سے فائدہ اٹھائیں۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا پانی فری میں مل رہا ہے، سب بہت بڑا مسئلہ تھا پانی کا۔ اب گھروں میں جب یہ بات پہنچی کہ دیکھو ہمارے پردیسی بھائی وغیرہ جو آئے ہوئے ہیں وہ کتنے اچھے ہیں، انہوں نے ہماری راحت کا اس طرح انتظام کیا ہے کہ پہلے ہمیں پانی خریدنے پڑتے تھے، اب فری ہے۔ اب جب فری میں پانی مل رہے تو کون خریدے گا؟ کچھ دنوں کے بعد یہودی خود آیا کہ بھائی دیکھو وہ جو آدھا ہے وہ بھی خرید لو۔ یہ ہے مسلمان کی اصل تاریخ، یہ ہے کہ مسلمان جہاں بھی رہتے ہیں رحمت بن کر رہتے ہیں، مسلمانوں کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے، مسلمان زحمت نہیں ہوتی۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ انسانیت کے لیے نفع کا ذریعہ بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں جمع دیں گے، کوئی طاقت تمہیں نکال نہیں سکتی۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ فرسٹ ٹائم خود گئے تھے خریدنے کے لیے کہ بھائی بیچ دو، ابھی وہ خود آیا کہ بھائی جو آدھا باقی رہ گیا وہ بھی لے لو، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وقف کر دیے۔ بلکہ آج بھی بعض باغات ایسے ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر منسوب ہے، اور ان باغات میں جو کھجور برآمد ہوتے ہیں کھجوروں کا ایک حصہ اللہ کے بندوں پر صرف ہوتا ہے، غریبوں پر، آج بھی ہے وہ۔ اور آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، اور ایک حصہ اس رقم کا اس اکاؤنٹ پر جمع ہوتا ہے اور مستحقوں پر خرچ ہوتا ہے۔ اب 1400 سال گزر گئے، اب انہوں نے جو اللہ کے لیے وقف کی تھی اب ان کا ثواب ان کو ملتا ہے، مل رہا ہے، آج بھی مل رہا ہے سب۔ یہ وقف کی تاریخ ہے۔ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ زمین دی تھی، اور اطراف کی زمین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لی تھی۔ تو زمین جب کھود رہے تھے تو کھودنے والوں نے دیکھا کہ ایک جگہ چشمہ جاری ہو گیا اچانک۔ تو چشمہ جاری ہو جانا کسی زمین میں، کسی باغ میں، کھیت میں چشمہ جاری ہو جانا یہ بہت بڑی دولت تھی۔ تو وہ سب شور کرنے لگے، اچھا یہ تو چشمہ جاری ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ مبارک ہو آپ کی زمین میں، کھیت میں تو چشمہ جاری ہو گیا۔ کہنے لگے میں نے اس چشمے کو اللہ کے بندوں کے لیے وقف کر دیا، اللہ کے بندے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ہمارے اس ملک کی بھی تاریخ رہی ہے، ہمارے ملک میں بھی آج بھی شروع سے لے کر آج تک، آزادی سے پہلے سے آج تک بہت سارے ایسے بندے، اللہ کے نیک بندے، امراء، حکمراں، نواب اور اہل خیر حضرات، اللہ کے نیک بندے کی تاریخ رہی ہے کہ انہوں نے اپنی جائیداد کو وقف کیا ہے۔ اور آج بھی وقف کی جو جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، بلکہ وقف کی جو زمینیں ہیں، ایک سروے کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ 9 یا 10 لاکھ ایکڑ زمینیں وقف کے نام پر۔ وقف کی جو پراپرٹی آج بھی وہ صحیح معنوں میں اس کا صحیح ضبط
نظم و ضبط ہو جائے، صحیح استعمال ہو جائے، تو کسی مسلمان کو کسی کے سامنے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں، مسلمانوں کو کسی اسکیم کی ضرورت نہیں، تعلیمی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، شادی کے لیے، نکاح کے لیے کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، جو آج بھی جو جائیداد ہے اس کا صحیح استعمال۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ بہت ساری جائیداد پر تو خود سرکار نے قبضہ کر رکھا، وقف کی جو جائیداد ہے، اور بہت ساری جائیداد ایسے ہیں جہاں مسلمانوں نے خود ناجائز قبضہ کیا ہو، خود مسلمانوں نے ناجائز قبضہ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر جگہ کا ہے، اکثر جگہوں پر خود مسلمانوں نے ناجائز قبضہ کر رکھا وقف کی جائیداد، اس کا صحیح استعمال ہو جائے تو مسلمانوں کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں، اسکالرشپ کی مسلمانوں کو ضرورت نہیں ہے، لاڈلی بہنوں اسکیم جو ہے اس کی ضرورت نہیں مسلمانوں کو، اور لاڈلا بھائی اسکیم کی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ کرے وہ بھی اسکیم آ جائے، لاڈلی بہنوں کی فکر ہو رہی، لاڈلا بھائی بہت سارے بے روزگار ہیں، کسی اسکیم کی ضرورت نہیں پڑے گی مسلمانوں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اتنی پراپرٹی وقف کی آج بھی۔ وقف کی قانون جو ہے، وقف ایکٹ جو ہے، اس میں ترمیم کئی مرتبہ کی گئی ہے، 1954 میں، پھر اسی طرح 1995 میں حضرت مولانا اسد مدنی نور اللہ مرقدہ جو راجیہ سبھا کے ممبر بھی تھے، ان کی سرپرستی میں، ان کی کوششوں میں وقف ایکٹ میں ترمیم کرائی گئی کہ جو ہمارے اوقاف ہے اس کا تحفظ ہو، اس کی صحیح معنوں میں حفاظت ہو سکے، اس کا صحیح استعمال ہو سکے۔ پھر لاسٹ ٹائم جو ہے وہ 2013 میں حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب دامت برکاتہم کی سرپرستی میں، اور ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ اب جو سینٹرل گورنمنٹ ہے، مرکزی سرکار کی طرف سے وقف ایکٹ کے اندر ترمیمات ہونے جا رہی ہیں۔ وہ بل پاس ہونے کے بعد اپوزیشن کی مخالفت ہوئی، لیکن ابھی جو ہے پاس تو نہیں ہے، ابھی زیر غور ہے، اللہ کرے خیر کا معاملہ ہو، عافیت کا معاملہ ہو، اور اوقاف کا صحیح استعمال ہو، ابھی زیر غور ہے۔ لیکن وہ جو ترمیمات ہے، جو سرکار جو ترمیمات کرنی چاہ رہی ہے، بدلاؤ اس وقف ایکٹ میں جو کرنا چاہ رہے ہیں، وہ 40 ترمیمات ہیں۔ ان میں سے ایک ترمیم یہ بھی ہوگی کہ اگر کسی وقف کی جائیداد کے متعلق یہ ہو کہ یہ وقف کی جائیداد ہے یا نہیں ہے، تو اس کا فیصلہ کون کرے؟ تو اب تک جو قانون کے مطابق ہے کہ وقف کی جو کمیٹی ہے، وہ کمیٹی خود اس کا فیصلہ کرے، لیکن اب جو ترمیم ہے وہ ترمیم اس طرح ہے کہ اگر کسی جگہ وقف کی پراپرٹی میں کوئی مسئلہ ہو، تنازع ہو، تو اس کا فیصلہ اب ضلع کلکٹر جو ہے وہ کرے، اور کلکٹر کا فیصلہ آخری فیصلہ ہو، کلکٹر کے فیصلے کے آگے کوئی چیلنج نہیں ہو۔ کلکٹر صاحب نے اگر فیصلہ کر دیا کہ یہ جگہ جو مسجد یہ وقف کی نہیں ہے، یہ عیدگاہ وقف کی نہیں ہے، یا فلاں یہ یتیم خانے وقف کی نہیں ہے، تو اب وہ وقف کی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ جو ترمیمات جو ہیں بڑے خطرناک ہیں، اور وقف کی جو افادیت ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش۔ ایک ترمیم اس میں یہ بھی ہے کہ آج تک یہ قانون تھا کہ جس نے بھی وقف کر دیا اس میں عمر کی کوئی قید نہیں تھی، مثلا کوئی شخص آج مسلمان ہوا، اس نے آج اپنی پراپرٹی کو اگر وقف کر دیا تو وہ ایکسیپٹ ہو جاتا تھا، لیکن ابھی جو ترمیم ہے اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی وقف کرے تو کم سے کم اس کے اسلام کی مدت 5 سال ہونی چاہیے، یعنی 5 سال پہلے وہ مسلمان ہوا ہو، اس کے بعد اب وہ وقف کر سکتا، یعنی اگر آج کوئی مسلمان ہوا، اگر یہ جو ترمیم ہے تو اب اس کو 5 سال انتظار کرنا پڑے گا وقف کرنے کے لیے۔ یہ جو شدید خطرات ہیں، اندیشے ہیں، اللہ امت کی حفاظت فرمائے۔
تو مسلم تنظیموں کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے، جمعیت علماء ہند کی طرف سے، کہ مسلمانوں کے اندر بیداری لائی جائے، مسلمان سمجھیں کہ یہ اوقاف یہ جو بل پیش ہوا، یہ وقف ایکٹ کیا ہے، یہ اوقاف کیا ہے، پہلے ہمیں خود علم ہونا چاہیے اس اور صحیح معنی، اور دوسری بات یہ کہ ہمارے اندر بیداری بھی ہو اور ہم خود دین پر عمل کریں، ہم خود دین پر عمل کریں۔ یاد رکھیے دین جو اسلام ہے یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اسلام دنیا کی کوئی طاقت اس دین کو نہیں ختم کر سکتی، کوئی طاقت نہیں کر سکتی ختم۔ اور جس دن اس دنیا میں اللہ کے نام لینے والے نہیں رہیں گے، اللہ تعالیٰ دنیا کے نظام کو ہی ختم کر دیں گے۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، یہ دین رہے گا۔ یہ اس دین پر عمل کرنے کی جو احکامات دیے گئے، مثلا ایک حکم زکوٰۃ، جو دنیا کے ماہر معاشیات ہے، مالی معاملات کے جو دنیا کے جو ماہرین ہیں، انہوں نے جب زکوٰۃ کا نظام پڑھا، زکوٰۃ مسلمانوں میں جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا سسٹم جب انہوں نے پڑھا تو کہا ہم تو سالوں سے غور کر رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں، سالوں سے غور کر رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں، اور دانشوروں کو، ماہرین کو جوڑ رہے ہیں کہ ہم کوئی ایسا نظام بنائیں کہ دنیا میں غربت ختم ہو جائے۔ اور کہا اسلام نے اس مسئلے کو 14 سال پہلے ہی حل کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے مالدار، صاحب نصاب لوگ، ذی وسعت لوگ اگر اپنی حساب کے مطابق زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے تو پوری دنیا میں کوئی مسلمان ننگا اور بھوکا نہیں ہوگا، کوئی ننگا اور بھوکا نہیں ہوگا۔ تو آج پہلی ضرورت ہی خود ہماری کمی اور کوتاہی ہے۔ کما حقہ دین پر جس طرح عمل کرنا چاہیے ہم نہیں کر رہے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں، جائزہ لیں، جو اوقاف ہے، وقف کی جو پراپرٹی ہے، کئی جگہوں پر خود مسلمانوں نے اس میں ناجائز قبضہ کیا ہوا۔ وقف کی دکانیں ہیں، مکانات ہیں، آج بھی دیکھو بعض جگہوں پر وقف کی جو دکانیں ہیں ہم نے لے لی، اور اس کا کرایہ آج کتنی دے رہے ہیں؟ 200 روپے، 300 روپے۔ وقف کی جو پراپرٹی ہے میرے نام پر ہے، اب میں اس کا کرایہ دے رہا ہوں 500 روپے، اور میں نے وہی دکان دوسرے کو کرایے پر دے رکھا، اس سے لے رہا ہوں میں 10,000 روپے۔ تو آج مسلمان تو خود ظلم کر رہا ہے۔ میں 500 روپے وقف پر نہیں دے رہا ہوں، لیکن میں سامنے والوں سے 10,000 روپے وقف پر لے رہا ہوں۔ کئی جگہ پر اس طرح کے واقعات ہیں کہ خود ہم مسلمان ناجائز قبضے کی ہوئی، اور اللہ کا ڈر نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ایسا نہ ہو کہ غاصب ہونے کی حالت میں کھڑے ہوں، کیا انجام ہوگا؟ اور وہی اپنے اثر و رسوخ کی بنا پر، اپنی طاقت، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ آج اکثر جگہوں پر دیکھو مسلمانوں کے جو نزاع کا جو باعث ہے وہ یہی، بہت ساری پراپرٹی مسلمانوں کی، بہت ساری زمینیں ایسی ہیں، سینکڑوں ایکڑ میں ہے، وہ ایسے خالی پڑی ہوئی ہے، اس پر کوئی کام نہیں، نہ دین کا نہ دنیا کا، کوئی کام نہیں، آپس کے نزاع کی وجہ سے ایک پارٹی کرے ہمارے قبضے میں، دوسری کرے نہیں ہمارے قبضے میں، اور اس میں کسی کا فائدہ نہیں ہو، نہ غریبوں کا فائدہ، نہ محتاجوں کا، نہ مستحقوں، کسی کا کوئی فائدہ نہیں، بس آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ تو اکثر مقامات پر ایسا ہی مسلمانوں کے آپسی نزاع کی وجہ سے، جھگڑا کی وجہ سے پوری قوم، پوری ملت کا نقصان ہو رہا ہے، پوری ملت کا نقصان ہو رہا ہے۔ اس لیے آج جو مسلم تنظیموں کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے، خاص طور پر دعا بھی کرتے رہیں کہ یہ جو بل جو ابھی قابل غور ہے، اللہ کرے خیر کا معاملہ ہو، خیر کا فیصلہ ہو، اور اللہ تعالیٰ امت کی حفاظت فرمائے، ہمارے اوقاف کی حفاظت فرمائے، اور امت مسلمہ کی جان کی اور مال کی اللہ آبرو کی حفاظت فرمائے۔ تو ملی تنظیموں کی طرف سے جب آواز دی جائے تو ہمیں لبیک کہنا چاہیے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اوقاف کے سلسلے میں بھی
یہ جو معاملہ ابھی زیر غور ہے اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، اور اندرونی طور پر جو اصلاحات ہے، جو نظام کو صحیح بنانے کی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرکیف اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وما توفیق الا باللہ۔